صوفیاء کرام کے حوالے سے اکثر ان پہ یہ بہتان لگایا جاتا ہے کہ صوفیاء شریعت سے ناواقف اور شریعت سے نابلد ہوتے ہیں۔ ایسے ہی ہے، حالانکہ یہ سراسر الزام اور بے بنیاد بات ہے، اور یہ ایک عظیم بہتان ہے۔ سیدی نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے حوالے سے آتا ہے کہ پوری زندگی شریعت پہ اتنے کاربند رہے کہ اشراق اور چاشت کے نوافل بھی آپ سے قضا نہیں ہوئے، اور جب آپ کا وقت اخیر آیا، وصال کا وقت قریب آیا، تو اس وقت آپ نے کھانا پینا ترک کر دیا تھا۔ تو اس دوران بھی جب آپ نماز ادا کر لیتے تو اپنے ساتھیوں سے پوچھتے کہ کیا میں نے نماز ادا کر لی ہے؟ تو وہ عرض کرتے جی ہاں آپ نے نماز ادا کر لی ہے۔ تو آپ فرماتے کہ چلو میں پھر سے اسے ادا کرتا ہوں۔ یعنی اس حالت میں بھی آپ نے شریعت کو کبھی ترک نہیں فرمایا۔ تو یہ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ صوفیاء شریعت کے خلاف کرتے ہیں، یہ بہتان کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے، اور بغض کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ نے اس کیفیت میں بھی شریعت کو ترک نہیں فرمایا، کیونکہ شریعت طریقت کی بنیاد ہے۔ سلسلہ برہانیہ کے شیخ طریقت سیدی امام الدین الشیخ محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ ایک سالک کے لیے جو اللہ کی طرف سفر کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، از حد لازمی ہے کہ دل کی پاکیزگی کو اختیار کرے اور ادب سیکھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تاکہ وہ نفس کی بیماریوں سے بچ سکے۔ پھر فرماتے ہیں کہ ایک سالک کے لیے جو طریقت میں قدم رکھنے لگا ہے، اس کے لیے شریعت از حد لازمی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ شریعت کے بغیر تو طریقت کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے شیخ سیدی امام فخر الدین الشیخ محمد عثمان عبدو البرہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ ایک پائے کے عارف باللہ تھے، ایک بہت بڑا نام ہے اولیاء کاملین میں، آپ اپنی پوری عمر ایک طالب علم کی حیثیت سے فقہ کے دروس میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ تو اب آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ کیا صوفیاء نے شریعت کو ترک کیا ہے یا شریعت کو اختیار کیا ہے۔ سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بہت مشہور قول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جس نے علم ظاہر پڑھا لیکن تصوف کو اختیار نہ کیا، یعنی باطن کو اختیار نہیں کیا، تو اس نے فسق کیا۔ پھر فرماتے ہیں کہ جس نے تصوف تو اختیار کیا لیکن شریعت یعنی علم ظاہر کو چھوڑ دیا تو وہ گمراہ ہوا، اور جس نے علم ظاہر اور علم حقیقت دونوں کو جمع کر لیا، اس نے حق کو پا لیا۔ اور یہ بات اسی آپ کے فرمان سے بالکل واضح ہے کہ طریقت کی بنیاد شریعت ہے، اور اس کو ہم اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں کہ طریقت وہ نماز ہے جس کا وضو شریعت ہے۔ اگر وضو ہے تو نماز ہے، یعنی شریعت جتنی پختہ ہے، کامل ہے، تو واقعی طریقت ہے۔ شریعت کے بغیر کسی طریقت کا کوئی تصور نہیں ہے۔ شیخ ابو یزید البستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا ایک واضح طور پہ اس حوالے سے فرمان ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص ہوا میں اڑتا ہے، پانی کے اوپر چلتا ہے، اور مختلف کرامات کا اس سے صدور ہوتا ہے، تو خوش مت ہو جانا، بلکہ سب سے پہلے یہ دیکھیے گا کہ کیا وہ شریعت پہ عمل پیرا ہے یا نہیں۔ اگر تو وہ شریعت پہ عمل پیرا ہے تو پھر تو یہ سب ٹھیک ہے، اگر وہ شریعت پہ عمل پیرا نہیں ہے تو یہ سب بالکل غلط ہے۔ اس لیے یہ ایک اصول ہے تصوف میں کہ اگر طریقت کی راہ موجود ہے، طریقت اگر موجود ہے تو وہ شریعت کی وجہ سے ہی ہے۔ سیدی امام الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک سالک کو علم ذکر سے دیا جاتا ہے، علم ذکر سے دیا جاتا ہے، یعنی معرفت کے جتنے علوم ہوتے ہیں وہ اس ذکر سے حاصل کرتا ہے، لیکن اس سے پہلے کیا ہوتا ہے، وہ شریعت کی کشتی پہ سوار ہوتا ہے، طریقت کے سمندر میں غوطہ سن ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ حقیقت کو پا لیتا ہے۔ ان تمام عوامر سے ہمیں معلوم ہوا کہ یہ جو بے بنیاد الزام لگائے جاتے ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، بلکہ طریقت کبھی بھی شریعت سے جدا نہیں ہے، طریقت اور شریعت ملے ہوئے ہیں آپس میں۔